السلام علیکم ناظرین، میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست مسعود منگی حاضر ہوں اپنے چینل مسعود منگی ولاگ کے پلیٹ فارم سے۔ آج میں تھر کی جو ہے وزٹ وہ کر رہا ہوں، اور وزٹ جو تھر کی ہے، آج کل جو بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو فصلیں ہیں ہری بھری بڑی سر سبز اور شاداب فصلیں وہ نکل آئی ہیں۔ میں ابھی اسلام کوٹ سے یہ روانہ ہو رہا ہوں، اور اسلام کوٹ مٹی کے بعد آتا ہے۔ مٹی کے بعد اسلام کوٹ، نو کوٹ کے بعد جو اسٹارٹ ہوتا ہے تھر پارکر۔ نو کوٹ کے بعد یہ جو تصویریں ہیں، ابھی نو کوٹ سے روانہ ہو کر ہم مٹی جا رہے ہیں، اور مٹی سے پھر اسلام کوٹ، اور پھر اسلام کوٹ سے ہم جائیں گے نگر پارکر۔ تو یہ جو سفر ہے میرا اسلام کوٹ سے تھر پارکر کا، کافی بہتر اور حسین ترین جو لگ رہا ہے۔ جو سرد اور سبز اور شاداب جو فصلیں ہیں، جو ابھی حالیہ بارشوں سے وہ نکل آئی ہیں، تو بہت بڑی مقدار میں جو فصلیں ہیں، جس میں مکئی اور اس کے علاوہ کافی اور تیل وغیرہ، گوار، باجر، بہت ساری مقدار میں جو فصلیں ہیں وہ نکل آئی ہیں۔ اور آج کل موسم بڑا پیارا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے، اور کافی سہانا موسم لگ رہا ہے تھر پارکر کا، کیونکہ برسات کے بعد آج کل پھر یہ بادل وغیرہ ہیں وہ بھی زیادہ تر وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سرسبز اور شاداب فصلیں جو ہری بھری ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں وہ فصلیں جو نکل آئی ہیں تھر پارکر کے پورے کھیتوں میں، جو ہریالی آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ماروڑا لوگ ہیں، جو تھر پارکر کے اور جو تھری لوگ ہیں، اس میں بڑی خوشی کی لہر وہ آئی ہوئی ہے کہ اس کی جو فصلیں ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں ابھی نکل کے آئی ہیں، اور جو تھری لوگ ہیں بہت بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اپنی اس فصلوں کی وجہ سے، کیونکہ تھر کے لوگوں کی جو معاشی زندگی ہے، ایک تو یہ فصل اور مویشیوں پہ ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں مٹھی شہر۔ یہ مٹھی شہر ہے، مٹھی سٹی، دا سویٹ سٹی آف سندھ۔ تو یہ مٹھی کا میٹھا شہر، یہاں کے لوگ بڑے میٹھے ہیں، یہاں کی زبان بڑی میٹھی ہے، اور سارے لوگ بہت میٹھے ہیں۔ تو یہ جو مٹھی شہر ہے، یہ تھر پارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تھر پارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے مٹھی شہر، اور یہ ٹرمینل بس اسٹینڈ ہے تھر پارکر کا، جہاں سے کراچی، حیدرآباد، میر پورخاص، پھر ادھر اسلام کوٹ، نگر پارکر، اور تھر پارکر کے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں ٹرانسپورٹ وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مٹھی شہر۔ تو ہماری جو روانگی نو کوٹ سے ہوئی تھی، تو نو کوٹ کے بعد ہم پہنچے ہیں مٹھی شہر میں۔ مٹھی شہر تھر پارکر ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے، تھر پارکر ضلع کا دارالحکومت ہے مٹھی۔ اور ہماری جو اب روانگی ہے وہ ہے مٹھی شہر سے آگے اسلام کوٹ۔ تو نو کوٹ کے بعد جب تھر پارکر شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنا سرسبز ہرا بھرا، اور جب ہم ابھی آگے جائیں گے مٹھی شہر سے، جب ہم نکلیں گے تو جو گرینری ہے ہمیں اور بھی کچھ زیادہ ہی وہ نظر آئیں گی۔
مٹی شہر سے ابھی ہم نکل رہے ہیں شہر سے باہر، اور ہماری روانگی ہے اب اسلام کوٹ۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست اچھے بادل جو اوپر دکھائی دے رہے ہیں، اور موسم کافی اچھا اور خوشگوار موسم نظر آ رہا ہے بادلوں کی وجہ سے۔ پھر ڈیزرٹ جو ہے تھر پارکر کا، یہ ڈیزرٹ، وہ ڈیزرٹ آج کل سبز شاداب فصلوں سے ڈھکا ہوا ہے، بھرا پڑا ہے۔ گرین تھر پارکر، گرین سندھ۔ تو ابھی یہ ہماری یہ مٹی شہر سے روانگی ہے اسلام کوٹ شہر کی طرف۔ مٹی شہر سے باہر جو آغاز ہوتا ہے اسلام کوٹ جانے کے لیے راستے کا، تو وہاں ایک یہ بڑا چوک ہے، اور یہ اسپتال ہے، بہت بڑا اسپتال کے کچھ پارٹیشنز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا سفر جو جاری رہے گا اسلام کوٹ، اور پھر اسلام کوٹ کے بعد ہمارا سفر جاری رہے گا ننگر پارکر کے لیے۔ یہ دیکھیں کتنا ہرا بھرا تھر پارکر ڈیزرٹ، جو کبھی بالکل ریت کی شکل میں نظر آتا ہے، اور ریت ہی ریت ہوتی ہے، بڑا گرم موسم ہوتا ہے۔ اور یہ ریت کے ڈھیر جو ہیں، ریت کے جو پہاڑ ہیں، جب بارش ہوتی ہے، بہت بڑی مقدار میں برسات ہوتی ہے، تو یہ پورے ریت کے جو جبل ہیں، ریت کے جو یہ ڈیزرٹ کے جو ڈھیر ہیں، وہ سبز اور شاداب فصلوں سے ڈھک جاتی ہیں، اور ایک عجیب سا سما، بڑا خوبصورت سا سما نظر آتا ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ڈیزرٹ اور ان کی جو بھیٹ اور جو ریت ہے جو کورڈ ہو جاتی ہیں سرسبز شاداب گرین، پوری گرینری میں، تو پھر یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ کشمیر ہے، اور پھر تھر پارکر یہ کشمیر بن جاتا ہے۔ کشمیر بھی ایسا کشمیر جو ایسے میدانی علاقوں میں شاید کبھی کبھار دیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے۔ یہ گرین تھر پارکر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر جو ہے وہ ابھی اسلام کوٹ کی طرف ہے، تو مٹی اور اسلام کوٹ کے بیچ میں جو تھر پارکر یعنی ڈیزرٹ ایریا، اس ایریا میں اس بارش کی وجہ سے جو فصلیں ڈھکی ہوئی ہیں اس ڈیزرٹ میں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ نیلا نیلا آسمان، بادل، اور نیچے پھر یہ گرینری، تو بڑی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی یہ سمجھو کہ خوش ہوتی ہیں، اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سما ہوتا ہے ایسی ہری بھری گرینری دیکھنے کے بعد۔ یہ دیکھیں یہ جو فصلیں ہیں بہت بڑی مقدار میں، کافی قسموں کی یعنی فصلیں ہیں جو تھر کے لوگ جب بارش پڑتی ہے تو وہ اگاتے ہیں، تو وہ خود بخود بارش کے پانی میں وہ فصلیں بالکل اٹھ کے نکھر آتی ہیں، اور پورے ڈیزرٹ کو وہ ڈھانپتی ہیں، اور پورے ڈیزرٹ کو یہ ہری بھری گرینری، سرسبز اور شاداب فصلیں ڈیزرٹ کو کور کرتی ہیں۔
ग्रीन थरपारकर, ग्रीन सिंध। मेरे चैनल मसूद बंगी व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जी हसीन तरीन ये जो सिंध है और जो हसीन तरीन मकामात सिंध के हैं वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आप देखने वालों को अच्छी लगती होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस के बारे में जो कमेंट का सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट ज़रूर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आप देखने वालों को कैसी लग रही हैं, तो ताकि आइंदा वीडियोस में वो जो कमी पेशी है मैं वो दूर कर सकूं। ये देखें डिज़र्ट के बाद जी हम इस्लाम कोट पहुंच गए। बस स्टैंड ते हिन वक़्तु आउं बीठो आहियां ऐं ॾाढो ज़बरदस्त मौसम आहे, मथे बादल आहिनि। स्टॉप ते आउं लंगर वञण लाइ हाणे हितां रवानो थियुसि इस्लाम कोट खां। इस्लाम कोट जो बस स्टैंड जिते काफ़ी सहूलतूं आहिनि कराची वञण लाइ, हैदराबाद वञण लाइ। ताज़नि बरसातुनि खां पोइ वॾी ग्रीनरी नज़र अची रही आहे थर में, ऐं ॾाढी ख़ुशहाली ॾिसण में अची रही आहे हिन वक़्तु। नंढे दुकान स्वीट जे दुकान ते हितां जा आहे ॾाढी सुठियूं मिठाइयूं ठहियल हिते नज़र अची रहियूं आहिनि इस्लाम कोट में। ये अभी ग्रीन थरपारकर देखें आप, सरसब्ज हरी भरी फसलें आप देख रहे हैं। अभी हम रवाना हुए हैं इस्लाम कोट से नगर पारकर। तो इस्लाम कोट से नगर पारकर का जो सफ़र है वो तकरीबन 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर ये सफ़र है इस्लाम कोट से नगर पारकर। और नौकोट से जब हम रवाना हुए थे तो थर की जहाँ से इब्तदा होती है तो वहाँ से जो नगर पारकर है वो तकरीबन 220 किलोमीटर है। तो बुखार ज़िले के बाद आता है थरपारकर, और थरपारकर का जो हेडक्वार्टर है वो है मिठी शहर, मिठी द स्वीट सिटी ऑफ सिंध। इस्लाम कोट से हम जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ ये बड़ा प्रोजेक्ट आता है थर पावर प्लांट। ये जो थर कोल का पावर प्लांट है, पाक चाइना की मदद से ये थरकोल में बिजली एनर्जी पैदा हो रही है। तो ये पावर प्लांट इस्लाम कोट के बाद ये थरकोल का पावर प्लांट ये आपको अभी नज़र आ रहा है, अभी आएगा पावर प्लांट। इनकी बिल्डिंगें हैं, उनके सेक्शन हैं पावर प्लांट के।
یہ تھرکول کا جو پاور پلانٹ ہے، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور بڑا اچھا موسم، بادل بھی اوپر، نیلے آسمان کے نیچے بادل بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہرا بھرا گرینری سے ہرا بھرا سرسبز اور شاداب تھر کر اب اسلام کوٹ کے اس تھرکول کا جو پاور پلانٹ ہے وہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے مناظر میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسعود منگی ولاگ کے تھرو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے پاور پلانٹ، تھرکول کا یہ پاور پلانٹ۔ یہ ہے جی تھرکول کا پاور پلانٹ، جس کی آپ جو پلانٹ کے جو ٹاور ہیں پلانٹ کے، یہ جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ کو دیکھیں اوپر جو جا رہی ہیں، تو ابھی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور بجلی کی رسد جو ہے وہ ملک میں جا رہی ہے۔ یہ کھمبے دیکھیں، یہ پاور پلانٹ کے بعد یہ کھمبے، یہ جو جہاں سے ملک بھر میں یہ بجلی اس کی جا رہی ہے، بہت بڑا پاور پلانٹ ہے۔ پاک چائنا کی مدد سے تھرکول کا پاور پلانٹ جو کہ اسلام کوٹ سے آگے نگر پارکر روڈ پہ ہے، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ کام کرتے ہیں، اور بڑی مقدار میں جو ہیں مقامی لوگ بھی یہاں روزگار سے لگے ہوئے ہیں۔ اور بارش کے بعد جب یہ فصلیں جو اوپر نکل آئی ہیں، اور جو نچلے سطح کے جو میدانی علاقے ہیں جو نیچے ہیں، تو وہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ پانی کتنی بڑی تعداد میں یہ جمع ہوا ہے، اور ابھی اس جمع پانی کو یہاں کے جو کاشتکار ہیں وہ اپنے استعمال میں لائیں گے، اور کافی دیر بعد بھی جب تک جہاں پانی ہوتا ہے تو لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور پانی کی کمی جو ہے وہ یہاں سے وہ دور کرتے ہیں۔ تو جہاں پانی جمع ہوتا ہے تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے آبادی، زرخیزی اور مویشیوں کے لیے بڑا کارآمد وہ پانی ثابت ہوتا ہے۔ تو ابھی ہماری جو نگر پارکر روانگی ہے، اور ابھی ہم نگر پارکر پہنچ رہے ہیں۔ یہ کارونجھر کا جو جبل ہے، کارونجھر کا پہاڑ ہے، آپ کو نظر آتا ہوگا۔ تو ہم ابھی نگر پارکر پہنچنے والے ہیں، اور جب ہم نگر پارک پہنچیں گے تو پھر آپ کو نگر پارکر کی جو ہے وزٹ وہ کروائیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ کا دوست اپنے چینل مسعود منگی ولاگ کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔